رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہی ہے وضو کر کے تو تشبیک نہ کرے چونکہ وہ حالت نماز میں ہے۔ اس کی تائید میں اور بھی احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اذان ہوئی ہے آ گیا ہے، اذان کے فضائل مناقب انشاءاللہ اگر موقع ملا وہ بھی رکھیں گے۔ اذان جو نماز کا دباچہ ہے، نماز کی پکار ہے، صرف اس کو دینے کے جو فضائل ہیں وہ بھی ایک طویل باب ہے۔ اذان کے بعد مسجد میں آ گیا، ابھی نماز میں 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، اذان سے پہلے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جتنی دیر نماز کا انتظار کر رہا ہے وہ حالت نماز میں ہے، جتنی دیر انتظار کر رہا ہے وہ حالت نماز میں ہے۔ اور حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ کی حدیث میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ المقصو فی المسجد بعد الصلاۃ، یہ بھی تھا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کی احادیث تشبیک والی، اور نماز گزر جانے کے بعد ویسے بیٹھنا، اور نماز گزر جانے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ دو احادیث بھی پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ نماز ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، قائم نہیں کی، صرف اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ حالت نماز میں ہیں۔ اب نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیر لی ہے، اس کے بعد آپ اپنے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے جہاں نماز پڑھی ہے، تو اس فضیلت کے اندر وہ تمام جو سابقہ حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھنا نماز کے بعد، وہ ساری کے سارے فضائل اس میں شامل ہیں۔ ایک تو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، ایک ہے ویسے ہی انتظار میں بیٹھنا، اس کی کیا فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی؟ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، جو ایسا کرے گا خیریت سے زندہ رہے گا اور خیریت سے مرے گا، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ان دو روایات کے علاوہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ نماز سے پہلے بیٹھنے کے اوپر بھی ہے اور نماز کے بعد بیٹھنے کے اوپر بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ پہلے اگر آیا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھا حالت نماز میں ہے، یہی فضیلت کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ ابھی تو آپ نے نماز شروع نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں لکھ لیا، آپ 15 منٹ، ویسے آپ نماز کوئی بندہ پڑھنا چاہے 30 منٹ 35 منٹ سے زیادہ آج کل کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ ذکر کرتے ہوئے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا آسان ہے، آپ کو نماز میں لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کا دوسری فضیلت اور اجر و ثواب یہ ہے کہ جب تک آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ کیا یہ صرف نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، نہیں، یہ نماز کے انتظار میں جب تک بندہ بیٹھا رہا، آپ لوگوں سے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، والدین کے بارے میں کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑی آپ کے لیے کیا بات؟ اور فرشتے دعا کیا کر رہے ہیں؟ جامع ہیں، اللہ اس کے اوپر مغفرت فرما اور اس کے اوپر رحمت فرما۔ رحمت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، رحمت پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، زندگی کا ہر معاملہ، ہر مصیبت، چھوڑ دو بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مشکل کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر مصیبت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جتنی بھی آپ کو زندگی کے اندر مشکلات آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، وہ رحمت کی دعا کی وجہ سے جو کوئی مسئلہ آپ کا ہے وہ حل ہو جانا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آئیے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ صرف نماز سے قبل کے لیے نہیں ہے۔ مسند احمد کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اپنے مصلی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے یہی دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرمائے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا۔ یہاں پہ محدثین نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر سلام پھیر کر اٹھتا ہے اس نیت سے کہ میں جگہ بدل کے مسجد ہی میں بیٹھا ہوں تو بھی اس کو نماز کے اندر کا ثواب مل جائے گا،
لیکن اٹھا اس نیت سے ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں، تو پھر گھر جانے تک کی جو حدیث آپ نے سنی ہے کہ وہ حالت نماز میں ہے، گویا جب گھر جانے کی طرف چل پڑا اس کے لیے یہ فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعا نہیں کریں گے۔ کس کے لیے کریں گے؟ جو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائے گا، چاہے ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائے، چند قدم پیچھے ہو سکتا ہے، چند قدم آگے ہو سکتا ہے، کچھ پیچھے جا کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس ثواب کے حصول کی نیت سے بیٹھے کہ میں نماز کے بعد اس نیت سے بیٹھ رہا ہوں۔ اللہ، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی نماز والی جگہ پہ یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے میں اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں۔ تو انشاءاللہ وہ اس اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ آگے چلیے، نماز با جماعت کے اعمال کے اندر ایک عمل یہ ہے کہ آپ جو جہری نمازیں اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں تو جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آمین کہا کرو۔ ہمارے بعض بھائی امام ولا الضالین چاہے جتنی مرضی اونچی کہہ رہا ہو، ترتیب سے کہہ رہا ہو، اور اس کی خواہش ہو کہ لوگ آمین کے، لوگ نہیں کہتے۔ آمین کہنے سے کتنی کو محنت لگتی ہے؟ کوئی محنت نہیں لگتی، اور آمین ہر صورت کہنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آمین کہا کرو۔ یہ کلی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی اس آمین کے لفظ سے چڑ کھانا شروع ہو گئے۔ یہودی آمین کے لفظ سے چڑ کھا رہے ہیں، اور یہودیوں کو تمہاری آمین سے چڑ ہو رہی ہے، یعنی یہودیوں کے لیے آمین کا لفظ باعث اذیت ہے۔ اور صرف اسی کے اوپر بس نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کے بعد جو آمین کا حکم دیا ہے اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ جو بندہ نماز با جماعت پڑھے گا ظاہر ہے وہی پائے گا، جو آیا ہی نہیں وہ اس فضیلت میں کیسے شامل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، گویا جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، آپ بندے ہو کے آمین نہیں کہتے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے محدثین نے اس بات کی تشریح بھی کی ہے۔ ایک تو یہ کلی عام فہم بات ہے، آپ نے آمین کہی، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں، گویا انہوں نے بھی کہی آپ نے بھی کہی، یہی موافقت ہے، یہی موافقت ہے، وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ یا موافقت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے آمین کہا اگر اسی لمحے میں فرشتے نے بھی آمین کہا ہے تو موافقت ہوگی، لیکن حقیقت اور راجح بات جو بات سمجھ آتی ہے علماء کا اگرچہ اختلاف موجود ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہر آمین کہنے والا فرشتوں کی آمین کی موافق ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے موافق ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین کی موافقت فرشتوں کی آمین سے ہو جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بتائیے ہم پورے 30 دن روزے رکھیں تو اس حدیث کے مصداق ہے، 30 دن قیام کریں اس حدیث کے مصداق ہے، لیلۃ القدر کا قیام کریں اس حدیث کے مصداق ہے کہ آپ کے سابقہ سارے گناہ معاف۔ لیکن با جماعت نماز اتنی اہم ہے کہ ایک نماز میں امام کے پیچھے آمین کہا آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر شک کرنا، وہم کرنا کہ یہ اجر و ثواب ہو نہیں سکتا، بعض لوگوں کے دماغ میں شیطان یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایک طرف 30 روزے رکھنے کا یہ اجر و ثواب ہے، ایک طرف صرف آمین کہنے کا۔ جی ہاں، اللہ کی رحمت ہے، کسی عمل کے بدلے میں جو مرضی ثواب عطا فرما دے۔ صرف امام کے پیچھے جب بھی کوئی یہ کہے گا اور آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے، بعض بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آمین کہتے ہی، حالانکہ یہ اتنی بڑی باعث اجر اور باعث ثواب بات ہے، تو آج کے بعد آپ نے آمین بھی کہنا ہے تاکہ ہم سب، اللہ تعالیٰ کہنے والا اور سب سننے والے، اس اجر و ثواب کا ہر روز متعدد مرتبہ حصہ بن جائے۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو امام البانی نے حسن کہا ہے، علماء کا اس کی سند کے اوپر اضطراب، بعض علماء نے اس کی سند کو مضطرب قرار دیا ہے، لیکن امام البانی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور وہ یہ حدیث یہ ہے کہ جو بندہ با جماعت 40 دن نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے 2 انعامات رکھتے ہیں۔
40 دن باجماعت اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور مرد کے اوپر نماز ہی مسجد میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اکثر لوگ اس فضیلت کو پا سکتے ہیں محنت توجہ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 پروانے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا پروانہ، یہ شخص جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ اب یہ بتائیے، یہ پروانہ تو اس زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے صحابہ کو عنایت کیا تھا، یا کسی صحابی کو منفرد رسول اللہ نے کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کر، تجھے کبھی بھی کوئی عذاب چھو نہیں سکتا، تیرے لیے جنت ہے۔ تو جو بندہ اس دنیا کے اندر جنت کا پروانہ لینا چاہتا ہے اور جہنم سے مستقل آزادی چاہتا ہے، 40 دن اگر نماز باجماعت پڑھ لے، اس کے لیے فرشتوں کو بھی آرڈر کر دیا جاتا ہے، تختیوں پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتابوں پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، آسمان کے جو صحائف ہیں ان پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، رجسٹر ہے ان کے اوپر بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ رب العزت نے نفاق سے پاک کر دیا ہے، اور جن کا دل نفاق سے پاک ہو جائے وہ ایمان کی حقیقی لذت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ نفاق اتنی بری بیماری ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ شرک دبے پاؤں۔ ہم نے شرک کو صرف یہ سمجھا کہ غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے، اگرچہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن یہ نفاق دبے پاؤں انسان میں آتا ہے، ریاکاری کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے۔ اول انسان خلوص نیت سے عبادت کر رہا ہے، لیکن اتنی آہستگی سے آتا ہے، سجدہ طویل کر لے، رکوع طویل کر لے، ساتھ والا دیکھ رہا ہے، اس طرح دبے پاؤں، دبے ہلکی چاپ، کالی چونٹی کسی رفتار سے اور کالی چونٹی جیسی سیاہی سے انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نفاق کی وادی کے پہلے گڑھے میں اتر چکا ہوں۔ تو جو بندہ 40 دن نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کے لیے یہ پروانہ بھی جاری کر دیتے ہیں کہ اس کو جہنم سے صرف آزاد نہیں کیا گیا بلکہ نفاق سے بھی ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا گیا، گویا بندہ بچ جاتا ہے۔ آگے آئیے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھنا نماز کے اندر ہونا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنا نماز کے اندر ہونا، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ کلی نمازوں کے لیے، ہر نماز کے لیے، ہر نماز باجماعت، ظہر کی ہو، فجر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو۔ لیکن بعض فضائل فجر اور عشاء کے علیحدہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی نماز میں کیا ہے، اس کیا ہے سے مراد اجر و ثواب کیا ہے، اگر آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور بتا بھی دیا پھر بھی ہم غافل ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور بعد نے اس کی ٹرانسلیشن کی اپنے ہاتھوں اور سرین کے بل چلتے ہوئے، یعنی اتنے بیمار ہو کہ آپ سے چلنا بھی مشکل ہو، لیکن اگر آپ کو حقیقت میں پتہ چل جائے نا ان 2 نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے بدلے اللہ نے قیامت میں دینا کیا ہے، تو آپ کرالنگ کرتے ہوئے، ایک ہے ہاتھ اور گھٹنوں کا ترجمہ، ہاتھ اور گھٹنوں کی چال آپ بچے کو دیکھتے ہیں، اول جب بھی کوئی بچہ چلتا ڈرتا ہے تو ہاتھ اور گھٹنوں کے اوپر رڑتا ہے، تو آپ ہاتھ اور گھٹنوں کے اوپر رڑتے ہوئے آ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اور آج ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ نیند آئی ہوئی ہے، نزلہ لگا ہوا ہے، زکام ہے، بیماری ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو شرعی عذر بنا کے نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کا اجر و ثواب کیا ہے، بیمار بھی ہوں، کتنے بیمار کے چل ہی نہیں سکتے، پھر بھی آپ کرالنگ کرتے ہوئے آئیں اس نماز کو پکڑنے کے لیے۔ اور دوسری جو ٹرانسلیشن ہے کہ ہاتھوں اور سرین کے بل آئیں، یہ آپ نے معذور کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کے اوپر اور دونوں اپنی پشت کو زمین پہ لگا کے، کبھی ہاتھ لگاتے کبھی پشت لگاتے، یا کرالنگ کرتے ہوئے آئیں یا ہاتھوں اور پشت اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ جائیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کی، یہ سارے فضائل امام کے ساتھ ہیں، اور ہماری بہنیں و بیٹیوں کو یہ سارے کے سارے اجر و ثواب گھر میں بیٹھے مل جانے ہیں،
یہ بھی محدثین نے ابواب باندھے ہیں اور لکھا ہے کہ جس طرح نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر کوئی بہن بیٹی ظہر کا ٹائم ہوا ہے اس سے کچھ دیر پہلے جہاں نماز پہ بیٹھ جائے گی، اس سارے کے سارے ثواب کی مستحق ہو جائے گی. جہاں نماز کے بعد بیٹھ جائے گی، اس سارے کے سارے ثواب کی مستحق ہو جائے گی. اسی طرح یہ جتنے بھی ثواب ہیں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھنا، اس میں عورت اور مرد شامل ہے، اور عورت بغیر جماعت کے شامل ہے اور مرد جماعت کے ساتھ شامل ہے. جو بندہ عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ گویا اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا. عشاء کے بعد آپ بیٹھے نہ بیٹھے، آپ نے عشاء کی نماز صرف امام کے ساتھ ادا کی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں آدھی رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، آدھی رات کا قیام. اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے پھر جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی. یہاں محدثین کے مابین ٹرانسلیشن میں اختلاف ہے. ایک پہلے ترجمہ سنیے، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے پوری رات کے قیام کو پا لیا. محدثین ابن خزیمہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اکیلی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت ہے. گویا ان کے خیال میں اکیلی باجماعت فجر کی نماز عشاء کی اکیلی باجماعت نماز سے افضل ہے. لیکن محدثین کا جو راجح قول ہے اور جو بات ہمیں بھی سمجھ آتی ہے یا جس کی طرف میرا ذاتی بھی رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو فجر بعد جماعت کی فضیلت ہے وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے رات کی عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کی ہو. اور یہ دیگر احادیث سے بات پتہ لگتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ واقعی راجح موقف یہی ہے. البتہ ہاں بعض محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اکیلی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت پوری رات کے قیام کی ہے. لیکن دیگر احادیث میں لائی جائیں تو دیگر احادیث میں عشاء اور فجر کا ایک ساتھ تذکرہ بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے پوری رات کا قیام حاصل کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کا قیام، اور جس نے فجر کی نماز ادا کی اس نے پوری رات کا قیام حاصل کیا. ایک ہی حدیث میں بھی لفظ دونوں کے موجود ہیں. گویا ساری احادیث اگر ملائی جائیں تو آدھی رات کا قیام عشاء سے ملتا ہے اور آدھی رات کا قیام فجر سے ملتا ہے. اور اگر امام ابن خزیمہ کا موقف دیکھا جائے تو ایک اکیلی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے اوپر بھی پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب یہ مفہوم بھی حذف کیا جا سکتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ اجر و ثواب اسی کو ملنا ہے جس نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کی اور فجر کی نماز امام کے ساتھ ادا کی. اس کا اجر اور ثواب متفق کا یہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بندہ صرف عشاء کی نماز ادا کر کے گیا ہے باجماعت اور فجر کی نماز ادا کر کے گیا ہے باجماعت. رات کو اس نے کوئی تہجد نہیں پڑھی، کوئی قیام نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھا ہوا ہے. ساری رات یہ کھڑا ہی رہا، ساری رات کھڑا رہا. اور حضرت عمر کا اور حضرت علی کا صحیح سند سے ایک قول موجود ہے، ایک جیسا. کیسے یہ صحابہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. حضرت عمر نے کہا پوری رات کے قیام سے بہتر ہے، پوری رات کے قیام سے بہتر ہے، رات کو آباد کرنے سے بہتر ہے کہ تم عشاء کی نماز باجماعت ادا کرو اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرو بس. اور حضرت علی نے بھی یہی کہا کہ میرے لیے یہ پسندیدہ اور محبوب ہے کہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کروں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کروں ان لوگوں سے جو ساری رات قیام کرتے ہیں، نہ فجر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے نہ عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی. کیا فائدہ؟ یہ صحابہ کے اقوال ہیں صحیح سند کے ساتھ. اور اگر آپ فجر کی، اور یہی میں نے آپ کو کہا تھا، دو نمازیں منافقوں کے اوپر اور کم ایمان والوں کے اوپر اور کمزور ایمان والوں کے اوپر اور بھاری ہیں، اور ٹریننگ اور تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اپنے نفس کو کچلنے کے لیے یہی دو نمازیں جو انسان کی اصلاح اور تربیت اور ٹریننگ کر سکتی ہیں. اس لیے فجر کی نماز کی ایک اسپیشل فضیلت البتہ الگ بھی موجود ہے.
وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی تو آپ نے حدیث سن لی بیٹھنے کی پہلے اور بعد میں کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں وغیرہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فجر کی نماز کے بعد بیٹھنے کی بھی ایک بات کی ہے، اور اس کے بارے میں 4 باتیں کی ہیں۔ 4 جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باجماعت مسجد میں بیٹھ گیا، اپنے مصلی پہ بیٹھ گیا، آپ کو بتایا کہ اجازت ہے تھوڑا چل کے پیچھے بیٹھ جائے، آگے بیٹھ جائے، اس نیت سے کہ فرشتے میرے لیے درود بھیجے۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گیا، فرشتوں نے درود تو بھیجنا ہی ہے لیکن اضافی کچھ فضائل ہیں، وہ کیا ہیں؟ پھر سورج طلوع ہونے تک وہاں بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یا اللہ کا ذکر سنتا رہا۔ کلاس ہو رہی ہے کسی مسجد میں قرآن کے ترجمے کی، وہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر کریں، یا سنتا رہا یا کرتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز کو ادا کیا، فجر کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یا سنتا رہا، یا اس نیت سے بیٹھا رہا کہ میں حالت نماز میں ہوں، کبھی زبان چل رہی ہے کبھی نہیں چل رہی، لیکن بیٹھا میں مسجد کے اندر ہی، واش روم جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ طلوع آفتاب ہو گیا، اس کے بعد اس نے صرف کیا کیا ہے؟ 2 رکعتوں کو ادا کیا ہے۔ پہلی روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے حج اور عمرے کو ادا کر دیا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، گویا جو حج اس نے ادا کیا اور عمرہ اس نے ادا کیا، اس کا اجر و ثواب تامہ 3 مرتبہ کہا، پورے کے پورے حج کے ثواب کے ساتھ لوٹا، پورے کے پورے عمرے کے ثواب کے ساتھ لوٹا۔ تیسری روایت کے الفاظ ہیں، گویا اس نے ایسا حج کیا، ایسا عمرہ کیا جو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اب انسان حج عمرہ تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، لیکن کیا کوئی گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی؟ گارنٹی یہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا اور طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتوں کو ادا کیا، حج و عمرے کا ثواب ہے، پورا ہے پورا ہے پورا ہے، اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ 3 باتیں اس میں۔ اور چوتھی روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ عمل کیا اس نے اسماعیل پیغمبر کی اولاد میں سے 4 غلام بیٹوں کو آزاد کر دیا۔ اب مجھے بتائیے ایک غلام کو آزاد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے؟ ایک غلام اگر کوئی بندہ آزاد کرے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر جز، اس کے ہر عضو کے بدلے میں تیرا ہر عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جس نے صرف 2 رکعتیں پڑھی اس نے پیغمبر اسماعیل کی اولاد، اور یہ پیغمبر اسماعیل کی اولاد کے غلام بیٹے کیوں کہا؟ کیونکہ زمین کی پشت کے اوپر ابراہیم و اسماعیل سے اعلیٰ نسل کسی کی نہیں ہے۔ یہ ان کی نسل کے اگر 4 غلام ہوں اور وہ غلام بن جائیں، آپ ان کو آزاد کروائیں، جو اجر و ثواب اور فضیلت ان کو آزاد کروانے کی ہے، یہ فجر کے بعد اشراق کی صرف 2 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت ہے اللہ رب العزت۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ یہاں پہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ ہر روز یہ کریں۔ آپ یہ چھٹی کے جو دن ہوتے ہیں ان میں سے ایک دن مختص کر لیں، مہینے میں 4 دن مختص کر لیں، مہینے میں 2 دن مختص کر لیں، مہینے میں 1 دفعہ تو کم از کم یہ عمل کر لیں تاکہ اتنے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس اجر کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور یہ ہماری عادت کا حصہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔